اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حمد و ثنا خداوند متعال کے لیے اور درود و سلام محمد وعلی محمد کے لیے۔ تمام خاران کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سیدہ ماہی نقوی اور آج کا لیکچر حوزہ علمیہ جامعہ حیدریہ پاسباد کی زیر نگرانی احیاء فکر و شریعت کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پردے کے حوالے سے مسلسل ہم مختلف طریقوں سے حجاب پر روشنی ڈال رہے ہیں، اور موجودہ زمانے میں جو صورتحال ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ پردے کی اہمیت اور مقدار کو اجاگر کیا جائے۔ اسی حوالے سے امام علی علیہ السلام کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی۔ فرماتے ہیں کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، اس زمانے کی عورتیں پہنے ہوئے برہنہ ہوں گی، یعنی کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے لیکن نیکڈ ہوں گی، برہنہ ہوں گی۔ یہ کون سی خواتین ہیں؟ کن خواتین کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے؟ ان میں جو خواتین آتی ہیں وہ 3 قسم کی خواتین ہیں۔ پہلی خواتین وہ ہیں کہ جو حجاب کرتی ہی نہیں ہیں، جن کو محبت ہی نہیں ہے حجاب سے، حجاب کرنا وہ گوارا ہی نہیں کرتی ہیں۔ دوسرا گروہ ان خواتین کا ہے کہ جو حجاب تو کرتی ہیں لیکن نامکمل حجاب کرتی ہیں۔ اور تیسرا گروہ ان خواتین کا ہے کہ جو حجاب تو مکمل کرتی ہیں لیکن فیشن بھی ہر طرح کا وہ کر رہی ہیں، اور وہ بھی نامحرم کے سامنے، یعنی کہ واجب حجاب ان کا پورا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس طرح کے فیشن بھی کرتی ہیں کہ حجاب ہوتے ہوئے بھی نامحرم ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پہلا گروہ جو کہ حجاب کا قائل ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں یہاں پر گفتگو اب کس طرح سے بندہ کرے اور کیا کرے اور کہاں سے شروع کرے، یہ میں خود نہیں جانتی۔ لیکن وہ خواتین جو حجاب نامکمل کرتی ہیں یا جن کو اتنا پتہ نہیں ہے، اتنی ان کو اویئرنیس نہیں ہے، ان خواتین کا گروہ، اور وہ خواتین کہ جن کو پتہ ہے حجاب مکمل کتنا ہے لیکن وہ فیشن اس طرح کا ساتھ کرتی ہیں کہ جو کہ فقہا نے منع کیا ہوا ہے، اجازت نہیں ہے ان تمام چیزوں کی۔ تو ان جو لاسٹ 2 گروہ ہیں خواتین کے حوالے سے، ہم لوگ انشاءاللہ انہی پر بات کریں گے۔ تو ہم لوگ سب سے پہلے حجاب کے اعتبار سے لباس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یعنی کہ کیونکہ لباس انسان کی زینت بھی ہے، ٹھیک ہے، پہننا، لیکن لباس اب کس طرح کا پہنا جائے۔ لباس کے حوالے سے خواتین کے احکام جو فقہا نے بیان کیے ہیں، ان میں پہلا حکم اور پہلی شرط جو لباس کے اعتبار سے ہے، فرماتے ہیں کہ لباس چست نہ ہو، یعنی کہ ٹائٹ نہ ہو، چپکا ہوا نہ ہو۔ نامحرم کے سامنے چست لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ آیت اللہ سستانی کے نزدیک ایسا لباس جس میں آپ کی باڈی شیپ ساری کی ساری نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اکثر اوقات زیادہ تر خواتین اتنا ٹائٹ قمیض یا کچھ بھی ہوتا ہے تو کہ اللہ بھلا کرے، فیشن یہ جو ڈیزائنرز ہیں اور آگے انہوں نے کھلے کرتوں کا رواج ڈالا ہے، وہ بھی رواج کے اعتبار سے ہم لوگ پہنتے ہیں۔ اگر رواج ٹائٹس کا آ جائے تو وہی ہم لوگ پہننا شروع کر دیں گے۔ البتہ آیت اللہ سستانی کے نزدیک ایسا لباس جس میں آپ کی باڈی کا نشیب و فراز ظاہر ہو اور آپ کی باڈی نظر آ رہی ہو، کپڑے پہنے ہوئے، جیسے کہ امام علیہ السلام کا وہ فرمان ذہن میں رکھیے گا۔ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ خواتین کپڑے پہنے ہوئے بھی برہنہ ہوں گی، نیکڈ ہوں گی۔ تو ایسی خواتین کے جو اتنی ٹائٹ قمیض پہنتی ہیں، پتہ نہیں سانس کیسے لیتی ہیں، لیکن بہرحال اتنا وہ تنگ پہنا ہوتی ہے انہوں نے قمیض کے، ان کی باڈی پوری نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے شرٹس اور ٹائٹس جو نیچے اکثر ٹراؤزر بھی اب اس طرح کے آگے ہیں کہ وہ بالکل ساتھ چپکے ہوتے ہیں، یا نیچے جو ٹانگ ہوتی ہے وہ بالکل صحیح نمایاں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے کپڑے پہننا یا اس طرح کا عبایا کرنا، اس طرح کی اور کوئی مانتو یا برقع کرنا، اور برقعے تو ایسے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ وہ بالکل ساتھ، وہ بھی برقعے بھی ساتھ چپکے ہوتے ہیں، آپ کی باڈی ساری نظر آ رہی ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ پتلا یا موٹا ہے۔ اس طرح کا عبایا پہننا، اس طرح کے کپڑے پہننا اور اس طرح کے ٹائٹس یا یہ تمام چیزیں پہننا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی کہ فقہا نے اور قرآن نے آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ البتہ
اگر کسی بچی نے ٹائٹ پہنا ہوا ہے نیچے یا جینس کی پینٹ پہنی ہوئی ہے تو اوپر وہ جو مانتو ہوتا ہے کھلا جو ہوتا ہے وہ پہن لے، یا پھر اگر اس نے عبایا پہنا ہوا ہے تو وہ اتنا کھلا ہو کہ اس کی باڈی شیپ نظر نہ آئے بیچ میں، تو نہ محرم کے سامنے شو نہ ہو، تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو وہ پہن سکتی ہے کیونکہ وہ شو نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر وہ ان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھتی تو اس کے لیے یہ تمام چیزیں پہننا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسری شرط بیان کی گئی ہے لباس کے اعتبار سے، کہتے ہیں کہ لباس باریک نہ ہو۔ ویسے لباس جو باریک ہوتا ہے اس کو سمجھنے میں شاید مشکل آپ کو درپیش ہے، لیکن سمجھانے کی غرض سے بیان کرتی چلوں کہ اکثر شفون اور ریشمی جو کپڑا ہوتا ہے اس کے نیچے شمیز سلوائی جاتی ہے، اور شمیز کی جو بازو ہوتی ہے وہ ہاف ہوتی ہے۔ قمیض کا بازو تو پورا ہوتا ہے لیکن شمیز کا بازو ہاف ہوتا ہے۔ اکثر اوقات شادی پہ خواتین پہنتی ہیں، کسی فنکشنز پہ، اور آدھا بازو جو ہوتا ہے وہ آپ کا نظر آ رہا ہوتا ہے کپڑے کے اندر سے بھی۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے کپڑے پہنا کہ جس کے اندر سے آپ کی باڈی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ اتنا باریک کپڑا ہے کہ آپ کی باڈی، آپ کی بازو اس کے اندر سے نظر آ رہی ہے۔ اور ہم نے پیچھے حجاب کی مقدار میں پڑھا تھا کہ حجاب کی مقدار یعنی کہ کلائی تک بازو کو چھپانا بھی آپ کے لیے واجب ہے۔ تو یہاں تک جب آپ کی شمیز ہوگی تو پھر آپ کا حجاب مکمل نہیں ہے، اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ایسے کپڑے پہنیں۔ البتہ اگر آپ نے آستینیں پہنی ہوئی ہیں نیچے، ٹھیک ہے، بازو کے لیے، یا پھر اوپر اگر آپ نے چادر کی ہوئی ہے یا عبایا پہنا ہوا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ کا بازو نظر اس میں نہیں آ رہا۔ لیکن اگر نہیں کیا ہوا تو پھر یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ٹراؤزرز پہ ویسے ڈیزائنز آ گئے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا اسے کہتے ہیں، امبرائڈری کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، میں نے کبھی سلوایا نہیں ہے ایسے۔ وہ پائنچا ہوتا ہے اور ہاف میں پائنچے کے درمیان میں وہ جالی سی لگی ہوتی ہے، یا پھر ایسی لیس لگی ہوتی ہے کہ جس کے اندر ڈاٹ ڈاٹس ہوتے ہیں اور وہ گول دائرے بنے ہوتے ہیں، اور وہ آدھی ٹانگ نظر آ رہی ہوتی ہے خواتین کی۔ اور اپنی طرف سے تو انہوں نے بہرحال فیشن کیا ہوا ہے یا پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے، لیکن آپ کی یعنی کہ خود دیکھیں کہ کس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اکثر ٹراؤزرز ایسے تو نیچے یا تو جالی لگی ہوتی ہے اس کے، یا پھر اس کے اوپر وہ ہوتے ہیں گول دائرے سے ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ کو میں ایک اور فقہی مسئلہ بھی بتاتی چلوں گی انشاءاللہ، لیکن فی الحال جو آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسے ٹراؤزرز اور ایسی قمیضیں پہننا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے پھر وہ کسی بھی برانڈ کا یا کچھ بھی ہے۔ ہم لوگ اکثر اوقات جو خواتین غلطیاں کر رہی ہیں اور انتہا کی غلطیاں کر رہی ہیں وہ یہ کر رہی ہیں کہ صورتحال تقریباً اس حد تک بری ہو چکی ہے کہ فکر کرنے والا انسان اگر سوچنے لگ جائے کہ یہ برانڈ والے بھی کیسے لوگ ہیں، یعنی کہ کس طرح سے لوگوں کو، خاص طور پر خواتین کے سروں سے انہوں نے دوپٹوں کو اتار دیا ہے اور لباس ایسا بنا دیا ہے کہ انسان واقعی وہ امام علیہ السلام کا فرمان جو تھا کہ فیشن اس طرح کا آ گیا ہے کہ اب آپ اگر کپڑے اپنے پہنے ہوئے بھی ہیں تب بھی آپ کی پوری کی پوری باڈی نمایاں ہو رہی ہے۔ یعنی کہ اتنی ہمیں ہماری عبادتوں کی فکر نہیں ہوتی، اتنی ہمیں ہماری آخرت کی فکر نہیں ہے، جتنی ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارا کرتا خراب نہ ہو جائے، ہمارا ٹراؤزر جس طرح کا ہم نے درزی کو دیا تھا ویسا کوئی خراب نہ کر دے، کوئی ادھر کا پیچ ادھر یا ادھر کا پیچ ادھر نہ لگا دے۔ تو اس کا ایک فقہی مسئلہ یعنی کہ یہ جالی والی شلواریں ہیں اور ٹراؤزرز اور قمیضیں، اس کے حوالے سے ایک جو مسئلہ نماز کے اعتبار سے ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہاں تک کیا ہے کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے ان تمام چیزوں کو پہننا۔ انشاءاللہ کل ہم لوگ اپنے اس سے اگلے ٹاپک کو فقہی طور پر ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔